بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پولیس اپنے پاس طلب کرتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کس قسم کی احتیاط کرنی چاہیے۔ چونکہ آپ کے معاشرے میں جو پولیس کا ایک کردار ہے وہ محافظ کے علاوہ لوگوں کو ایک انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے، لوگ اپنے آپ کو محفوظ فیل نہیں کرتے، محفوظ محسوس نہیں کرتے اگر ان کو پولیس تھانے کے اندر طلب کرے۔ اس لیے لوگوں کے یہ سوالات تھے کہ اگر ہمیں پولیس جو ہے وہ تھانے میں طلب کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے، آپ کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، آپ کا کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہے، یا آپ کے علاقے کے کوئی چودھری صاحب، آپ کے علاقے کے کوئی وڈیرے صاحب، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اور ان کی طرف سے آپ کو خدشہ ہے کہ وہ کہیں آپ کو تھانے نہ بلوا رہے ہوں، تو آپ کو فوری طور پر یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ اپنا کنفرم کریں کہ آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہے۔ اگر آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر نہیں ہے تو پھر آپ تھانے جائیں گے۔ اب ایف آئی آر چیک کرنے کے کچھ طریقے یہ ہیں کہ اگر تو آپ کا کچھ جاننے والا کسی اور تھانے میں ہے تو کیونکہ پورا سسٹم جو ہے وہ آن لائن ہے، آپ کا ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے پولیس کا، ایک آپ کے شناختی کارڈ نمبر سے وہ آپ کو سرچ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے خلاف کسی بھی تھانے میں، پورے صوبے میں کسی بھی تھانے میں اگر آپ کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا تو وہ وہاں پہ نکل آئے گا۔ اگر اس طرح کی بھی آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے کہ آپ کا کوئی جاننے والا کسی تھانے کے اندر ملازم نہیں ہے، تو آپ نے سمپلی کسی اور تھانے میں، جس تھانے سے آپ کو بلاوا آیا ہے اس تھانے میں نہیں بلکہ کسی اور تھانے میں جا کر آپ نے وہاں کے فرنٹ ڈیسک کے اوپر اپنا شناختی کارڈ دے کر یہ کنفرم کرنا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی کسی قسم کا مقدمہ تو درج نہیں۔ اگر آپ کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہے تو آپ ضرور تھانے میں جا کر جس کسی بھی معاملے کے لیے پولیس آپ کو طلب کر رہی ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر نکل آئی ہے، آپ کو کوئی ریکارڈ مل گیا ہے، فوری طور پر جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے اندر جا کر اس ایف آئی آر کی کاپی کو ساتھ لے کر اپنے لیے ایک ضمانت قبل از گرفتاری دائر کرنی ہے۔ ضمانت قبل از گرفتاری جب آپ دائر کریں گے، جس کو ہم انگلش میں پری ریسٹ بیل کہتے ہیں، تو فوری طور پر آپ کو ایک عبوری ضمانت یا ایڈ انٹرم پری ریسٹ بیل فوری طور پر آپ کو مل جائے گی، جس کو عرف عام میں ہم کچی ضمانت کے نام سے جانتے ہیں، جو آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ اس کی کچی ضمانت ہو گئی ہے۔ اب اس ضمانت کے کورٹ کے آرڈر کے بعد جب آپ اس کے اندر کوئی شورٹی یا مچلکہ جمع کروا دیں گے تو آپ کو ایک روبکار جاری کر دی جائے گی۔ وہ روبکار لے کر آپ نے اس تھانے میں بے خوف بے دھڑک چلے جانا ہے اور جا کر جو بھی تفتیشی آفیسر وہاں پہ اویلیبل ہوگا، جس نے آپ کو طلب کیا ہوگا، یا اگر وہ نہیں اویلیبل تو تھانے کے محرر کے پاس جا کر آپ نے وہ روبکار جمع کروا دینی ہے، جس کے بعد وہ آپ کو غیر قانونی طور پر اریسٹ نہیں کر سکیں گے، گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے اور آپ کو پھر بھی تھانے جانا پڑ رہا ہے اور آپ تھانے جاتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ غیر قانونی طور پر حراست میں لے لیا جاتا ہے، آپ کو بلا وجہ حبس بیجا میں رکھ لیا جاتا ہے، بلا وجہ آپ کو کسی چودھری کے، کسی وڈیرے کے کہنے کے اوپر آپ کو حوالات میں ڈال دیا جاتا ہے، یا پولیس زبردستی اپنے پاس بٹھا لیتی ہے، تو یہ غیر قانونی ہے۔ اور اس طرح کے معاملے میں بجائے چپ ہونے کے، جو آپ کے لواحقین ہوں گے، جو آپ کے عزیز و اقارب ہوں گے، ان کے لیے جو کرنے والا کام ہے وہ فوری طور پر اگلے ہی دن، جس دن آپ کو رکھا ہے، ایک حبس بیجا کی رٹ فائل کریں۔ حبس بیجا کی رٹ جب آپ فائل کرتے ہیں کورٹ کے اندر تو کورٹ اپنا ایک نمائندہ مقرر کرتی ہے، اس نمائندے کو بیلف کہا جاتا ہے۔ وہ بیلف فوراً اس تھانے میں جا کر آپ کی نشاندہی پر یہ چیک کرتا ہے کہ کہیں آپ کو غیر قانونی طور پر رکھا تو نہیں گیا۔ اگر آپ کے خلاف کسی قسم کا بھی کوئی مقدمہ ہوتا ہے، آپ کی گرفتاری پراپرلی ایز پر لاء ہے، تو بیلف یہ آ کر رپورٹ عدالت میں آپ کو لا کر جمع کروا دیتا ہے۔ اور اگر آپ کے خلاف کسی قسم کا مقدمہ نہیں ہوگا تو نہ صرف عدالت آپ کو رہا کر دے گی، بلکہ وہ جس پولیس آفیسر نے، جس بندے نے یہ کام کیا ہے، اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہو جائے گی۔ نارملی آپ بہت ساری خبریں سنتے ہیں کہ لوگوں کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور ان کو اس مقدمے کے اندر گرفتار کرنے کے بعد پولیس کئی دن عدالت میں پیش نہیں کرتی، بلکہ بہت سارے دن پولیس ان کو گرفتار کر کے ان کی گرفتاری کاغذوں میں لکھتی ہی نہیں ہے، ان کی گرفتاری کو اپنے ریکارڈ کے اندر اپڈیٹ ہی نہیں کرتی اور ان کو اپنے پاس بلا وجہ رکھے رکھتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کے اوپر تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا حق ہے یہ جاننا کہ اگر آپ کو کسی مقدمے میں بھی پولیس گرفتار بھی ایون کرتی ہے تو پولیس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر تشدد کرے، اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پر آپ اپنے لواحقین کے تھرو
اپنی حبس بیجا فائل کرنے کے بعد آپ کے اوپر اگر کوئی کسی قسم کا تشدد ہوا ہے تو فوری طور پر اپنا میڈیکل کروائیں، اور اگر میڈیکل کے مطابق یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کے اوپر اس پولیس والے کی طرف سے، اس پولیس افسر کی طرف سے کوئی تشدد کیا گیا ہے، تو اس پولیس افسر کے خلاف محکمانہ کارروائی کے ساتھ ساتھ مقدمہ بھی درج ہو جائے گا۔ پولیس آرڈر 2002 پولیس کے نظم و ضبط کے لیے ایک قانون موجود ہے، اور اس کے سیکشن 155 سے لے کے 157 جو ہے، جو آپ نارملی عرف عام میں سنتے ہیں کہ 155C کا مقدمہ درج ہو گیا کسی پولیس والے کے خلاف، تو اسی طرح 156 کا بھی ایک مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر کسی قسم کا تشدد جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے میڈیکل کے تھرو، اور آپ اس مقدمے کو پرسو کرتے ہیں، تو جس پولیس افسر نے آپ کے اوپر یہ تشدد کیا ہے، جس کے خلاف آپ کا وہ مقدمہ ہوگا، آپ اس کے خلاف 156D کی FIR بھی درج کروا سکتے ہیں، جس کے اندر اس کو 5 سال تک کی قید اور جرمانے کی سزا بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ پولیس کے اس طرح کے کنڈکٹ کے خلاف درخواست دیتے ہیں اور وہ ثابت کر دیتے ہیں، تو پولیس والوں کو جو ان کی پولیس آرڈر 2002 کے مطابق جو سزائیں ہیں، وہ ان کی سروس کو ختم کرنے تک، ان کے ڈسمسل، ان کی سسپینشن اور ان کی سروس کاٹنے تک کی سزائیں موجود ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو پولیس والے اس قسم کا کوئی بھی اس طرح غیر قانونی طور پر آپ کو حراست میں لے کر حبس بیجا میں رکھتے ہیں، تو آپ فوری طور پر اپنے آپ کو حبس بیجا کے رٹ فائل کر کے اپنے آپ کو برآمد کروا کے، اور اگر آپ کے اوپر تشدد ہوا ہے تو اس پولیس والے کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا سکتے ہیں۔ 20 ایسے کیسز میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر لوگوں کو جب پولیس والوں نے رکھا ہوتا ہے بندی بنا کر، یا پولیس والوں نے ان کو حراست میں رکھا ہوتا ہے اور ان کے خلاف کسی قسم کا مقدمہ ثابت نہیں ہوتا، اور بیلف کی رپورٹ کے مطابق کسی قسم کا بھی کوئی گرفتاری والا ڈاکومنٹ نہیں ملتا، ایسی صورت میں عدالتوں نے بہت دفعہ پولیس والوں کے خلاف مقدمے درج کر کے اور ان کی سروسز کے خلاف، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کرنے کا بھی حکم جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پولیس جو ہے وہ آپ کے گھر پر ریڈ کرتی ہے، آپ کے گھر کی تلاشی لیتی ہے، آپ کے گھر کے اندر غیر قانونی طور پر گھستی ہے، تو بھی آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اگر ان کے پاس سرچ وارنٹ نہیں ہے، بہت ہی حساس قسم کے معاملات کے علاوہ ہر معاملے میں پولیس والے کو آپ کے گھر کے اندر، آپ کی چار دیواری کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک وارنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ سرچ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس عدالتی وارنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا اور آپ اس چیز کی شکایت کر دیتے ہیں، آپ اس کی شکایت 22A کے تھرو بھی کر سکتے ہیں سیشن کورٹ کے اندر، آپ اس کی شکایت میجسٹریٹ کے پاس استغاثہ دائر کر کے بھی کر سکتے ہیں، آپ متعلقہ پولیس کے DPO، متعلقہ پولیس کے DIG، آپ اس کے اوپر جو IG ہوگا صوبے کا، اس کے پاس بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نیا طریقہ کار جو متعارف کروایا گیا پولیس کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، اس میں آپ 8787 یعنی 8787 پر کال کر کے بھی اپنی شکایت کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ اس نمبر پر کال آپ صبح 8 سے لے کے رات 10 بجے تک کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے بعد آپ کو اس قسم کی کسی تکلیف کا سامنا ہے تو آپ اسی نمبر کے اوپر ایک میسج کر سکتے ہیں، جو کہ 24 گھنٹے آپ کے اس میسج کو رسپونڈ کیا جائے گا اور اس متعلقہ افسر کے خلاف کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان کا آئین ہر شہری کو یہ تحفظ دیتا ہے کہ اگر آپ کی آزادی کے خلاف آپ کو بلا وجہ غیر قانونی طور پر حراست میں لیا جائے، آپ کو آپ کا مقدمہ لڑنے کا حق دیے بغیر آپ کے خلاف اس طرح کی کارروائی کی جائے کہ آپ کو بغیر کسی چیز کے بند کر دیا جائے، آپ کی موومنٹ کو روک دیا جائے، آپ کی آزادی کو سلب کیا جائے، تو پاکستان کے اب تک کے ہر آئین کے اندر اس طرح کا آرٹیکل موجود رہا ہے جس میں شہریوں کے اس طرح کے تحفظ کے لیے پروویژنز بنائی گئیں۔ جس طرح ہر شہری کا کچھ حق ہے کہ اس کو غیر قانونی طور پر حراست میں نہ لیا جائے، اس کے اوپر تشدد نہ کیا جائے، اس کے گھر میں غصہ نہ جائے، اسی طرح پولیس کے پاس یہ رائٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پولیس آپ کو کسی بھی مقدمے کے اندر طلب ضرور کر سکتی ہے۔ پولیس قانونی طور پر اس چیز کی حقدار ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ کسی مقدمے میں وہ کسی بھی شخص کو کسی وجہ سے وہ اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تفتیش کے لیے، تو پولیس کے پاس 160 CRPC، 175 CRPC جو ہمارا ضابطۂ فوجداری ہے، اور اس کے علاوہ پولیس رولز کے سیکشن 25 اور سب سیکشن 2 کے تحت پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو اپنے پاس طلب کر کے کسی مقدمے کے لیے سوال جواب کر سکتی ہے۔ لیکن اس دوران جب کبھی بھی آپ کو پولیس اپنے پاس طلب کرے گی تو نہ تو وہ آپ کے ساتھ گالم گلوچ کر سکتی ہے، نہ ہی آپ کے اوپر کسی قسم کا تشدد کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو پولیس والا کسی قسم کا کوئی گالم گلوچ کرتا ہے یا تھپڑ مارتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی کرتا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر قانونی ہے اور وہ حق نہیں رکھتا تھا، میرا اس معاملے کے ساتھ تعلق نہیں تھا،
تو آپ کے پاس پورا رائٹ ہے، آپ اسی تھانے کے اندر درخواست دے سکتے ہیں، اور اگر وہ کارروائی نہ کریں تو آپ سیشن کورٹ کے اندر 22A کی درخواست دائر کر کے اس کارروائی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پولیس آپ کی نہیں سنے گی، جو کہ نارملی نہیں سنتی، اور اس تھانے کی پولیس تو بالکل بھی اپنے اس بندے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی، تو آپ کے پاس استغاثے کا رائٹ موجود ہے، جس کو پرائیویٹ کمپلینٹ کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی متعلقہ میجسٹریٹ کی عدالت کے اندر ایک پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کریں گے، جس کے اندر آپ کے جتنے بھی آپ کے الزامات ہوں گے ان کے اوپر ان پولیس والوں کو طلب کیا جائے گا، اور آپ کے سامنے ملزمان کی طرح پیش کر کے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ متعلقہ جو آپ کے اس شہر کا DPO ہوگا، آپ اس کے پاس بھی درخواست جمع کروا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ وہاں کے متعلقہ DPO کے پاس، اس کے بعد اس ریجن کے DIG کے پاس، اور آپ کے IG پنجاب یا IG جس بھی آپ صوبے کے اندر موجود ہیں اس صوبے کے IG کو بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے تو آپ کا پورا رائٹ ہے کہ آپ اس کے خلاف پروسیکیوٹ کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر پولیس والے آپ کے اوپر کسی قسم کا تشدد کرتے ہیں اور یہ ثابت کر دیتے ہیں آپ، تو اس پولیس والے کو 5 سال تک کی قید اور جرمانے کی سزا موجود ہے۔ تو جب بھی آپ کو کبھی پولیس والے اپنے پاس تھانے میں بلائیں تو ان چیزوں کا ذہن میں رکھیں، خیال رکھیں کہ آپ پہلے آپ کے خلاف کوئی مقدمہ تو نہیں ہے، اس کے بعد اگر مقدمہ ہے تو اپنی ضمانت کروا کر جائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے حبس بھیجا میں رکھنا ہے تو اپنے لواحقین سے ضرور کہیں کہ وہ آپ کے لیے حبس بھیجا کی ایک ریٹ فائل کریں، اور کوشش کریں کہ اس ریٹ کو ہائی کورٹ کے اندر دائر کریں، کیونکہ جو لوئر کورٹ کی ریٹس ہوتی ہیں، جو لوئر کورٹ کے اس طرح کی پٹیشنز ہوتی ہیں، ان میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہاں کی عدالتی جو عملہ ہوتا ہے یا اس عدالت کے اندر جو ایک پولیس والا تعینات ہوتا ہے، وہ اس تھانے کے لوگوں کو آپ کے وہاں پہنچنے سے یا بیلف کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انفارم کر دے گا، اور وہ آپ کا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکے گا۔ اور جو کوئی بھی آپ کا سوال ہو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اس کے اوپر بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے کامنٹس کے مطابق بنا سکیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔